بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کی تاریکی تھی، آسمان پر چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا اور گیس کی وادی اور برف پوش پہاڑوں پر ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی اگر ایک پتھر بھی لڑکھڑاتا تو اس کی آواز کئی میل دور تک سنائی دیتی۔ اسی خاموشی کے درمیان پہاڑ کے سینے میں ایک عجیب سا پتھریلا دروازہ کھڑا تھا۔ مقامی لوگ اسے پریوں کا دروازہ کہتے ہیں۔ بزرگوں کا کہنا تھا کہ آدھی رات کے بعد اس دروازے سے نیلی روشنی نکلتی ہے، خوشبو پھیل جاتی ہے اور کبھی کبھی ہنسی کی مدھم آوازیں سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی نیا نظر آنے والی مخلوق وہاں جشن بنا رہی ہے۔ کئی نوجوان نے اس دروازے کا راز جاننے کی کوشش کی، مگر روایت ہے کہ جو بھی اس وقت اس کے قریب جاتا ہے وہ یا تو شاید خوف زدہ واپس آیا یا پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ گاؤں کے سب سے بوڑھے شخص بابا سلیم ہمیشہ کہتے یہ عام دروازہ نہیں، یہ دو دنیاؤں کے درمیان ایک راستہ ہے۔ یا انسان صرف اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اسے بلایا جاتا ہے۔ لوگ ان کی باتیں سن کر کانپ اٹھتے ہیں۔ چند سال بعد وادی پر ایک ایسی آفت آئی جو لوگ کبھی بھول نہ سکے۔ بارش رک گئی، دریا سکڑنے لگا، سبز کھیت سوکھ گئے، مواشی ایک ایک کر کے مرنے لگے، بچے بھوک سے رونے لگے، لوگ ہر طرف مایوسی میں ڈوب گئے۔ ایک رات گاؤں کے تمام بزرگ اکٹھے ہوئے۔ بابا سلیم نے آہستہ آواز میں کہا، میرے دادا نے بتایا جب وادی پر ایسی مصیبت آئے تو پریوں کی ملکہ ناراض ہوتی ہے۔ سب خاموش ہو گئے۔ اسے راضی کرنے کے لیے ایک پاکیزہ دلہن کو پریوں کے دروازے تک لے جانا پڑا۔ یہ سنتے ہی مجلس میں سناٹا چھا گیا۔ اسی گاؤں میں زرینہ نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ وہ نہایت خوبصورت، نرم دل اور اپنے والدین کی واحد بیٹی تھی۔ چند دن بعد اس کی شادی ہونے والی تھی۔ پورا گاؤں خوشیوں کی تیاری کر رہا تھا۔ مہندی لگائی جا رہی تھی، ڈھول بج رہے تھے، عورتیں شادیوں کے گیت گا رہی تھی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ خوشیوں کا یہ گھر چند دن بعد غم کا مرکز بن جائے گا۔ اسی روایت کے مطابق قرآن اندازی ڈالی گئی اور قسمت نے زرینہ کا نام چن لیا۔ زرینہ کی ماں بزرگوں کے قدموں میں گر گئی، میری بیٹی کو مت لے جاؤ، اگر قربانی دینی ہے تو مجھے لے جاؤ۔ مگر لوگوں کا کہنا ہے کہ روایت یہ ہے کہ صرف نئی نویلی دلہن ہی قبول ہوتی ہے۔ زرینہ خاموش بیٹی سب سن رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنے ماں کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اگر میری جان سے پورا گاؤں بچ سکتا ہے تو میں راضی ہوں۔ یہ سن کر ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شادی کی رات ایک زرینہ کو سرخ لباس پہنایا گیا، ہاتھوں پر مہندی لگائی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ دلہن بنی، مگر اپنے شوہر کے گھر جانے کے لیے نہیں بلکہ پہاڑ کی طرف آخری سفر کے لیے۔ پورا گاؤں مشعلیں اٹھائے اس کے ساتھ چل پڑا۔ جیسے جیسے دروازے کے قریب پہنچی، ہوا تیز ہونے لگی، پہاڑوں سے عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ کچھ لوگوں نے قسم کھا کر کہا انہوں نے یہ سفید لباس میں سالوں کو چٹانوں کے درمیان چلتے دیکھا ہے۔ زرینہ نے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر آخری بار آسمان کی طرف دیکھا۔ اچانک زمین ہلنے لگی، تیز گرج سنائی دی، دروازے سے نیلی روشنی نکلنے لگی، ہوا میں خوشبو پھیل گئی، لوگ خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ پھر روشنی اتنی تیز ہوئی کہ کسی کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ چند لمحوں بعد سب کچھ خاموش ہو گیا۔ جب لوگوں نے آنکھیں کھولی تو زرینہ وہاں موجود نہیں تھی، صرف اس کا سرخ دوپٹہ ایک پتھر پر رکھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس رات آسمان پر بادل چھا گئے، بارش برسنے لگی، سوکھے چشمے دوبارہ بہنے لگے، کھیت ہرے بھرے ہو گئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ پریوں نے قربانی قبول کر لی۔ اسی دن کے بعد کئی سال تک لوگ اس مقام پر دودھ، مکھن اور پھول رکھ کر واپس آ جاتے ہیں تاکہ دوبارہ کسی دلہن کی قربانی نہ دینی پڑے۔ لیکن وقت گزرتا گیا، اسلام کی تعلیمات پھیلی اور لوگوں نے ایسے توہمات اور رسومات کو چھوڑنا شروع کیا۔ آج بھی گیسی وادیوں میں موجود اس پتھریلے دروازے کو لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں، مگر اس کہانی کی کوئی مستند تاریخی یا سائنسی تصدیق موجود نہیں۔ یہ ایک قدیم لوک داستان ہے جو نسل در نسل ایک
روایتی طور پر بیان کی جاتی ہے۔ کیا واقعی وہاں پریاں تھیں یا صرف انسان کے خوف اور تخیل کی پیداوار تھی؟ اس سوال کا جواب آج بھی اس خاموش دروازے کے پاس کھڑا پہاڑ شاید اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہے۔